اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ یہ زندگی نہ سمجھو کہ زندگی سے مراد ہیں بس وہ عمر رفتہ کی چند گھڑیاں جو ان کی صحبت میں کٹ گئیں۔ حضرت شیخ نے خطابت میں ایسا زور بیان پیش کیا کہ واقعات سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تاثیر کلام کا یہ حال تھا کہ سامعین میں سے کچھ تو لذت شوق و ذوق اور غلبہ حال میں جاں بحق تک ہو گئے، اور اکثر پر ایسا وجد طاری ہوتا کہ پہروں ہوش میں نہ آتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا غوث پاک بہت بڑے خطیب تھے۔ ان کے خطبات اثر آفرینی کے اعتبار سے ایک عجیب خصوصیت کے حامل ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت کے صاحبزادے عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد حاضر خدمت ہوئے اور منبر پر واعظ کہنے کی اجازت چاہی۔ شیخ نے اجازت دے دی۔ عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، مگر حاضرین پر ان کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اہل مجلس کے شور و غل سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بیان پر ذرا بھی توجہ نہیں دی جا رہی۔ مجلس کا رنگ دیکھ کر وہ منبر سے اترے اور اب منبر پر شیخ محترم تشریف لائے اور یہ جملے ادا فرمائے۔ کل میں روزے سے تھا، ام یحییٰ نے کچھ انڈے بھون کر ایک آب خورے میں طاق پر رکھ دیے۔ ایک بلی نے اس آب خورے کو طاق سے نیچے پھینک دیا، آب خورا ٹوٹ گیا اور انڈے خاک میں مل گئے۔ وہ بھی اتنا کہہ پائے تھے کہ مجلس گرم ہو گئی، ہر طرف وجد و حال کا سامان نظر آنے لگا۔ واعظ ختم کر کے آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے عالمانہ واعظ کا اثر کیوں نہیں ہوا اور وہ میرے معمولی الفاظ سے کیوں اس طرح ہو گئے؟ سنو، آپ اپنے علم ظاہر پر ناز کرتے ہیں، آپ نے علم باطن کی طرف سفر نہیں کیا، آپ اپنی خودی کو قائم رکھ لیتے ہیں، میں خودی کو گم کر کے کلام کرتا ہوں، اس لیے میرے سادہ کلام میں وہ اثر ہوتا ہے جو تمہارے عالمانہ واعظ میں نہیں۔ دراصل میری نظر حقیقت پر مرکوز ہوتی ہے، چنانچہ جب میں کلام کرتا ہوں تو تجلیات الہی نمودار ہوتی ہیں۔ سیدنا غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تعالیٰ نے نبوت کے نیابت کے لیے چن لیا تھا، چنانچہ آپ کے دل کو دولت دنیا سے بے نیاز کر کے خدمت دین کی طرف لگا دیا۔ آپ کو خلفائے وقت اور عمراء وزراء کے یہاں جانے کی قطعی عادت نہ تھی۔ دنیا کی شان و شوکت سے آپ کبھی بھی قریب نہ ہوئے۔ حضرت شیخ شریف حسینی موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں سیدنا غوث پاک کی خدمت میں 13 سال تک رہا، مگر اس طویل عرصہ میں یہ کبھی نہ دیکھا کہ آپ کبھی کسی امیر کے دروازے پر گئے ہوں یا کسی رئیس کا عطیہ قبول کیا ہو۔ آپ نہ کبھی کسی بڑے سے بڑے امیر آدمی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور نہ ہی کبھی کسی حاکم کے بچھونے پر بیٹھے، نہ ہی کسی بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھایا۔ آپ غربا پروری میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آج رحمت سے بغل گیر ہے ہر ایک تڑپ، چارہ ساز دل ناشاد ہیں حضور غوث اعظم۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے خدا ترس نرم دل تھے، آنکھوں سے جلد آنسو بہ نکلتے، کسی سائل کو رد نہ کرتے۔ اگر آپ کے پاس 2 کپڑے ہوتے تو ایک کسی غریب کو بخش دیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھ کر فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، یا حضرت آج میں نے ملا سے کہا کہ مجھے دریائے دجلہ کے پار لے چل، مگر اس نے انکار کر دیا، مگر میرا دل اس فکر و فاقوں سے ٹوٹ گیا۔ ابھی فقیر کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ کسی شخص نے آ کر 1000 دینار کی تھیلی حضور کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فقیر سے کہا کہ یہ تھیلی اس ملا کے پاس لے جاؤ اور اسے یہ دے دو اور کہو کہ آئندہ کسی فقیر کو پار لے کر جانے سے انکار نہ کرے۔ اور اس فقیر کے لیے آپ نے اپنی پوشاک اتار کر دی اور کہا کہ اسے بازار میں بیچ کر گزارا کرو۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم۔ بالکل
بالکل اسی طرح حضرت شیخ ابو محمد محلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم سرکار سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں بغداد شریف حاضر ہوا اور کچھ دنوں تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونے لگا تو حضور سیدنا غوث اعظم سرکار سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح سے چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا، اور جب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کبھی بھوک محسوس نہ ہوئی، اور جوں میں آگے بڑھتا جاتا اپنے جسم میں پہلے سے زیادہ توانائی پاتا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 سال تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم سرکار سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کرایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تلے خمس یعنی 5واں ٹیلا اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت دعا پڑھنا۔ آپ نے وہ دعا اسے سکھائی۔ جب رات بڑھے گی تو جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، اور جب صبح ہو جائے گی تو ہندوستان کا ایک جن ہمراہ اپنی جماعت کے وہاں سے گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا اور تم اسے بتا دینا کہ مجھے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرتے رہے، مگر دائرہ کے نزدیک کوئی بھی نہ آ سکا، یہاں تک کہ لل صبح ہندوستان کا پرمانند نامی جنوں کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے میری حاجت پوچھی اور میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم سرکار سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام دیتے ہوئے اپنی حاجت بیان کرتی کہ کس طرح میری بیٹی کو کچھ چیز اٹھا کر لے گئی۔ میری بات سن کر وہ جنوں کا بادشاہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرے کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہی اس کی جماعت بھی وہیں بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش ہندی جن کو پکڑ کر لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک ہندوستان کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کتب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور اس طرح میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم سرکار سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیرانے پیر کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ جب اللہ عز و جل کو کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جنوں انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر اپنا حصہ جہیز کیش کرا سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔